شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم تصوف کے جو مشہور سلسلے گزرے ہیں، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مولویہ، تو ان کی طریقت کے اذکار کے کچھ طریقے ہیں، اور ہر سلسلے کے ہر طریقت کے اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں۔ ہر سلسلے کے وظائف ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک جیسے ہو بھی سکتے ہیں۔ تو وہ شیخ جو ان کو ذکر کرنے کا وظیفے کی اجازت دیتا ہے یا انہیں احکامات صادر کرتا ہے اپنے سالکین یا مریدین کو، تو مریدین وہی طریقے پر عمل کر کے ان اذکار کو کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 7 ذکر ہیں ایسے جو میں ترتیب سے بتاؤں گا آپ کو۔ ذکر جلی بلند آواز میں کیا جانے والا ذکر ہے، اس میں اللہ کا نام کسی محسوس دعا کو بلند آواز میں دہرایا جاتا ہے۔ یہ ذکر اجتماعی طور پر بھی کیا جاتا ہے، اس ذکر کو ذکر جلی کہتے ہیں۔ نمبر 2، ذکر خفی، مطلب خفیہ، یہ دل میں خاموشی سے کیا جاتا ہے، یہ کسی کے پہ ظاہر نہیں کیا جاتا، یہ اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر طریقت کے ماننے والے جو ہیں وہ خانقاہوں میں یا گوشہ نشینی میں اکثر عبادات کرتے ہیں، کسی کو دکھا کر عبادات نہیں کرتے۔ ذکر خفی میں نہ اللہ کے نام یا کسی دعا کو دل میں دہرایا جاتا ہے، بغیر کسی آواز کے خاموشی سے ذکر کرتے ہیں اور دل کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر آتا ہے ذکر نفس۔ ذکر نفس میں انسان اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا ہے۔ ذکر کے اندر نفس کے اندر جو شیطانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ ذکر نفس اصل میں توبہ کو ہی کہا جاتا ہے تصوف میں۔ اور پھر آتا ہے ذکر قلبی۔ قلبی کا مطلب دل میں جو ذکر کیا جائے۔ اس ذکر میں انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت اور عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اور یہ ذکر اکثر سلسلوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ذکر سیفی، سیف عربی میں تلوار کو کہتے ہیں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ذکر سیفی یہ روحانی جنگ کے ذکر کے طور پر اس ذکر کو جانا جاتا ہے۔ یہ روح شیطان کے ساتھ جنگ کرتی ہے، جس میں انسان اپنے نفس اور شیطان کے خلاف روحانی جہد و جہد کرتا ہے، شیطان کے ساتھ لڑتا ہے، مطلب برائیوں کے ساتھ، ناانصافیوں کے ساتھ جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں یا اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حلقہ ذکر، حلقہ آپ کو پتہ ہوگا، حلقہ گول دائرے کو کہتے ہیں۔ تو یہ حلقہ کا ذکر جو ہے یہ ہمیشہ اور تقریباً ہر سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر اجتماعی طور پر ہوتا ہے، یہ گول دائرہ بناتے ہیں۔ اکثر جو ہوتا ہے ایک ان کا شیخ ہوتا ہے یا ان کا مریدین میں جو شیخ کا جانشین ہوتا ہے، گدینشین ہوتا ہے، وہ ان حلقے کے بیچ میں ہوتا ہے یا نمایاں کھڑا ہوتا ہے، وہ الفاظ دہراتا ہے اور باقی حلقے کے لوگ وہی الفاظ دہراتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے الفاظ ذکر کو دہرانے کے بعد پھر سب مل کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے درمیان جو ہوتا ہے ان کا ایک رہنما ہوتا ہے خاص کر، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو ان کے مرشد کامل نے انہیں وظیفہ دیا ہوتا ہے اذکار کرنے کا، وہی پڑھتے ہیں۔ اور ہر صوفی سلسلے کے اپنے مرشد نے اپنے مریدین کو جو وظیفہ بتایا ہوتا ہے یا اجازت دی ہوتی ہے، سالک یا مرید وہی کرتا ہے۔ تو میں ویڈیو کے اختتام اس خوبصورت بات سے کروں گا، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔